دیکھیں پاکستان کے بنیادی مسائل کی فہرست کوئی لمبی چوڑی تو ہے نہیں، چند گنے چنے مسائل ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، بیڈ گورننس ہے، دہشت گردی ہے۔ لیکن اب آپ نیشنل میڈیا کو دیکھیں، کیا نیشنل میڈیا کبھی عوام کے ان بنیادی مسائل کا کبھی کوئی سنجیدہ بحث اس نے کی؟ کیا ہمارے سیاسی تجزیہ کاروں نے سنجیدگی سے کبھی قوم کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی؟ ان بنیادی مسائل کا بھی کوئی حل تجویز کیا؟ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا لیں، آپ کو کسی بھی ٹاک شو میں سن لیں، اس کا موضوع ہوگا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی گولہ باری، اور بحث اسی نقطے پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت آ رہی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ چلے میڈیا کو چھوڑے، پارلیمنٹ کو دیکھیں، کیا پارلیمنٹ میں عوام کی یعنی عوام کو مہنگائی کے عذاب سے بچانے کے لیے کبھی صحت مند ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے؟ ہمارے پارلیمان میں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں جو بڑے بڑے آئینی مسئلے کو یوں منٹوں میں سلجھا لیتے، لیکن ان منجے ہوئے پارلیمنٹیرینز نے کبھی بجلی سستی کرنے کی کوئی ترکیب نہیں پی تھی، اپنی گورننس کو بہتر بنانے کی کبھی کوئی انہوں نے سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ چلے مان لیا حکومت کی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اپوزیشن بھی وہ کیا کہتے ہیں کاسے جوگی نہیں۔ کیا کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے سوال کیا کہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے، اس پہ اتنی بھاری لیوی کیوں عائد کر رکھی ہے آپ نے؟ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ اپوزیشن کا دوسرا بڑا مسئلہ عمران خان کی صحت ہے، اور اپوزیشن کا تیسرا بڑا مسئلہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی ملے یا نہ ملے، لیکن اسے فوراً کسی اسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی طرح ملاقاتیں تو شروع ہوں، گرما گرم بیانات تو باہر آئیں، کس طرح ماحول تو خراب ہو۔ چلے میڈیا، حکومت، اپوزیشن اور پارلیمنٹ سب کو چھوڑ دیں، آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں۔ آج کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا ہاتھ عوام کی نفس پر ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے مہنگائی اور دہشت گردی سے نمٹنے کا کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے پارٹی کے اندر جمہوری رویہ اپنایا؟ اور کون سی پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ میں جمہوری روایات کو مضبوط کیا اور جمہوری نظام کی ترقی کے لیے کام کیا؟ تو ہر جماعت اپنی پارٹی میٹنگ میں ایک اصول طے کرتی ہے، اور جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے اسی طے کردہ اصول کے خلاف ووٹ دے دیتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس گلے سڑے نظام کو اب ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس نظام کو ریسیٹ کرنے کی تجویز دے تو دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ریسیٹنگ ہوگی کیسے۔ نئے صوبے بنائے جائیں گے، نئے انتظامی یونٹس ترتیب دیے جائیں گے، یا ضلعی حکومت کا کوئی نیا نظام ہے جو لایا جا رہا ہے؟ تو 25-30 صوبوں کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور ٹیبل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تجاویز دی جا رہی ہے وہ انڈر دی ٹیبل ہیں۔ پچھلے دونوں محسن نقوی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی، پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ طویل ملاقاتیں بھی کی، طے کیا پایا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو اب مسلم لیگ نون کے بعض حلقوں کی جانب سے نئے صوبے بنانے کی بجائے نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز سامنے آ رہی ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عوام کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کرنے کی بجائے یہ اچانک نئے صوبوں کی بحث کیوں شروع ہو گئی ہے؟ تو میری سوچ اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے۔ پاکستان کی موجودہ انتظامی ساخت ہماری آبادی، جغرافی اور بڑھتے ہوئے ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ صوبے بڑے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت عوام سے بہت دور ہو جائے تو فیصلہ سازی میں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک صوبائی حکومت کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کے ہر ضلع کی ضرورت، ہر علاقے کا مسئلہ اور ہر شہر کی ترجیح کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، کہیں سڑک نہیں ہے، کہیں ہسپتال، کہیں اسکول نہیں ہے تو کہیں استاد، اور کہیں وسائل تو موجود ہے لیکن ان کی تقسیم ہی غیر مؤثر ہے۔ وسائل کی یہ غیر منصفانہ تقسیم آپس میں نفرت اور محرومیاں پیدا کرتی ہے۔ میں آپ کو لاہور کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اس شہر میں جب میٹرو بس بنی تو اپوزیشن نے اسے جنگلہ بس قرار دیا، جنوبی اور شمالی پنجاب والوں نے اسے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم قرار دیا۔ ملتان، ڈی جی خان، بھاولپور، راولپنڈی، گوجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ، ہر ضلع، ہر شہر سے یہ اعتراض اٹھا، کیا پنجاب کے وسائل صرف لاہور پہ لٹائے جائیں گے؟ کیا صوبے کے وسائل پر صوبے کے دوسرے شہروں کا کوئی حق نہیں؟ تو ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے،
اور اس رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ پاکستان میں وفاق صوبوں اور مقامی حکومتوں کے درمیان وسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم کو مزید بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ نئے صوبوں کا قیام ایک طویل عمل ہے، اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی حائل ہیں۔ قانون سازی کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت چاہیے۔ اس کے علاوہ جس صوبے کو آپ تقسیم کریں گے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کو رائے شماری کرانا پڑے گی۔ یہ ایک تھکا دینے والا پروسیس ہے، لیکن آپ نئے انتظامی یونٹس تو بنا سکتے ہیں نا۔ ان نئے انتظامی یونٹس کا مطلب ہوگا کہ حکومت اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا، فیصلے جلدی ہوں گے، ان میں تاخیر نہیں ہوگی، مقامی انتظامیہ زیادہ جواب دہ ہوگی، ترقیاتی منصوبوں کی بہتر نگرانی ہو سکے گی اور پسماندہ علاقوں کو اپنی ترجیحات طے کرنے کا اختیار مل جائے گا۔